صلاۃ کسوف۔ پہلی بات یہ کہ نماز کسوف کسے کہتے ہیں؟ نماز کسوف ایسی نماز کو کہتے ہیں جو گرہن کے وقت پڑھی جائے۔ گرہن سورج کو بھی لگتا ہے اور چاند کو بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نماز کسوف مسنون ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جب حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے ان کی وفات کی وجہ سے گرہن لگا ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی 1043 نمبر پر ہے۔ نماز کسوف کے حوالے سے یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ نماز کسوف کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ امام 2 رکعت نماز پڑھائے۔ چوتھی بات یہ کہ 1 رکعت میں 2 رکوع اور 2 قیام کرے۔ عام طور پر نماز کی 1 رکعت میں 1 رکوع اور 1 قیام ہوتا ہے، یہاں 2 رکوع اور 2 قیام ہوں گے۔ اور پانچویں بات یہ کہ قرات، رکوع اور سجدے طویل کرے۔ بخاری کی 1052 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ نماز کسوف میں کتنے رکوع کیے جائیں گے؟ 1 رکعت میں 2 رکوع ہوں گے، مسلم کی 2100 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 2 رکوعوں کے درمیان کیا کہا جائے گا؟ قرات کی جائے گی، مسلم کی 2112 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور کسوف کے موقع پر کون سے اعمال انجام دینے چاہیے؟ استغفار، صدقہ، تکبیر اور دعا کرنی چاہیے، بخاری کی 1060 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور کیا نماز کسوف باجماعت ادا کرنی چاہیے؟ باجماعت ادا کرنی چاہیے، بخاری کی 1052 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ کہ نماز کسوف میں قرات کیسے ہوگی؟ بلند آواز سے کی جائے گی، بخاری کی 1065 اور مسلم کی 2096 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور نویں بات یہ کیا نماز کسوف کے بعد خطبہ ہوگا؟ نماز کسوف کے بعد کوئی مسنون خطبہ نہیں ہے، بخاری میں تعلیقاً ہے 1046 سے پہلے۔ اور 10ویں بات ہے کیا نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت کہی جائے گی؟ اذان اور اقامت ثابت نہیں ہے۔ اور 11ویں بات ہے کسوف و خسوف، خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 1048 نمبر پر۔